حضرت میں اپنی اور اپنی اذان ازا کی جانب سے جناب منظر الہند صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری نحیف سی آواز پر لبیک کہا اور اپنا عذر بیان کیا کہ ان کو پہلے پڑھوا دیا جائے، ان کو کہیں جانا ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے افتتاحی تقریر کے لیے گزارش گزار ہوں عالی جناب پروفیسر مجاور حسین صاحب قبلہ کی خدمت میں، جو کہ سابق صدر شعبہ اردو حیدرآباد ہے، جن کی آمد ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے، بہت سارے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو یقیناً جن کی بزرگی ان کے ان علم کی وجہ سے میرے اوپر ثابت ہے۔ میں ایسے مجمع میں جہاں صرف پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہو، ذرا سا کچھ بھی گفتگو کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اتفاق ہے، خدا رحمت نازل کرے ماں باپ پر کہ انہوں نے نام رکھا مجاور حسین۔ وہ حسین کا صدقہ ہے، جہاں بھی کھڑا کر دیا جائے، طاقت گفتار تو آئی جائے گی، کیا کہنے کیونکہ حسین کا صدقہ ہے، طاقت گفتار آئے گی تو جو بھی زبان سے نکلے گا وہ سچ بھی ہوگا، صداقت پر بھی مبنی ہوگا، اور تحقیق اس سے دامن نہیں بچا سکتی۔ تو عزیزان محترم، مجھے موضوع دیا گیا ہے سوز اور سلام۔ یوں جب کلاس روم میں یا اور کہیں جلسوں میں پڑھانا ہوتا ہے تو یہیں سے شروع کرتے تھے کہ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالا پابند نہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہم یہ جو ہماری مجالس ہیں، جو ہماری تہذیب، ہماری پورے نشست و برخاست کے طریقے کو متعین کرتی ہیں، یہ مجالس دراصل درسگاہ ہے، یہی ہم پڑھتے ہیں۔ تو ان مجالس میں اس طرح کا شعر نہیں پڑھیں گے ہم کہ نالا پابند نہیں ہے، نالا تو بالکل پابند ہے۔ ہم فریاد کی لے رکھتے ہیں، اس لیے فریاد کی لے رکھتے ہیں کہ ہماری فریاد کوئی شخصی یا ذاتی عمل نہیں ہے، ہماری فریاد ایک ایسے عالمگیر واقعے کی صداقت کی گواہی ہے
کہ جس نے یہ بتایا کہ جبر کے مقابل میں صبر کی فتح کیسے ہوتی ہے اور کس طرح ایک مقدس اور محترم خاتون ایک واقعے کو تاریخ بنا کے دنیا کے سامنے اس طرح پیش کرتی ہے کہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم زینب کو نہیں فراموش کر سکتے۔ جب نام آتا ہے تو دل بھر آتا ہے، جب نام آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں مصحف شہادت کا آخری ورق زینب، اس زینب کی وجہ سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی ایک بہن ام کلثوم تھی جس نے سب سے پہلا مرثیہ لکھا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر، ہم جب گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری ہوئی تھیں، ہمارے سرپرستوں کا سایہ ہمارے سر پر تھا، آج جب ہم آئے ہیں تو ہماری گودیاں خالی ہیں، ہمارے والی و وارث کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ یہ پہلا مرثیہ ہے۔ بات چونکہ سوز و سلام کی ہے تو میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف ادب کی تاریخ سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک سوال یہی پیدا ہوتا کہ آپ یہ بدعت کیوں اختیار کر رہے ہیں جب وہاں پر کربلا میں جن پر یہ صدمہ گزرا انہوں نے اس پر کوئی اظہار خیال نہ کیا، آج آپ چھاتی پیٹ پیٹ کے اور چلا رہے ہیں سوز ہے، سلام ہے، مرثیہ ہے، بہن ہے۔ تو ہمارے پاس یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے کہ سب سے پہلا مرثیہ حضرت ام کلثوم نے لکھا، اور ان سے زیادہ معتبر شہادت اور کس کی ہو سکتی تھی کہ جس نے کربلا سے شام تک کا سفر بھی کیا تھا، زندان شام کو بھی دیکھا تھا، قید خانے میں بھی رہی تھی، اور سکینہ کی شہادت بھی دیکھی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مدینہ بھی تشریف لائی تھی۔ تو ہم پہلا مرثیہ نگار حضرت ام کلثوم کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد عرب میں بھی یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے، بولتے ہوئے جیسا ڈر لگتا ہے لیکن ڈر زیادہ نہیں لگتا، تھوڑا ہی لگتا ہے اس وجہ سے کہ ان لوگوں کی وجہ سے تقویت بھی ہے۔ ہمارے مولانا جو ہیں وہ کاٹو نہیں ہوتے، کاٹتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی وجہ سے ہمیں یہ تقویت ہے کہ یہ ہمیں اگر ہم سے غلطی ہوگی تو ہماری رہنمائی کر دیں گے، ہاں فتویٰ نہیں دینے والے ہیں کہ اب بدعت۔ تو پہلا مرثیہ تو یہ ہو گیا۔ عربی شاعری میں دیبل خدائی کا نام مجھے ملا کہ انہوں نے رسائی ادب میں بہت بڑا حق ادا کیا۔ میں بدقسمتی سے عربی سے بس اتنا ہی واقف ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، بس ہو گیا۔ تو اس کے آگے نہیں، اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر یہی اگر برقرار رہ جائے تو بڑی بات ہے، ادب تو بہت بڑی بات ہے۔ تو مگر جو اردو میں پڑھنے کو ملا شاہ معین الدین نقوی وغیرہ کی وجہ سے، تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ صاحب دیبل خدائی، اور اس کے بعد یہ صنف منتقل ہو گئی فارسی میں، اور وہاں ہم لوگوں نے قانی و خاقانی و راوندی، ان لوگوں کے مقبل و محتشم، ان کے مرثیے پڑھے۔ وہاں سے ہم سیدھے سیدھے دکن میں آ گئے،
اور جب دکن میں آئے تو وہاں آپ کو ایک اچھی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ 1509 میں شاہ اشرف بیابانی رحمت اللہ علیہ، وہ ان کا تعلق اہل تشیع سے نہیں تھا، لیکن ان کے عقائد جو تھے وہ بہت دلچسپ اس لیے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ علی کی فضیلت سے جو انکار کرے وہ کافر ہے، علی افضل ترین مخلوق ہے، لیکن تاریخ میں جو کچھ ہوا ہے اس کو بھی ماننا اور کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ان کے عقائد تھے۔ 909 ہجری مطابق 1503 میں انہوں نے ایک مثنوی لکھی، نوسر ہار، اشرف بیابانی۔ ان کے لیے دکن میں مشہور تھا کہ بھوکے کو کھانا، پیاسے کو پانی دے میں اشرف بیابانی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ میں کرتا ہوں، یہ صدقہ ہے اس شخص کا جسے کربلا میں کھانا اور پانی نہیں ملا۔ ان کی مثنوی کا نام ہے نوسر ہار، وہ پہلا ہے۔ اس کے بعد صوفیاء کرام ہی نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ دوسرا اہم نام شاہ برہان الدین جانم کا ہے، اور وہ ایک عجیب و غریب تھیوری، ایک نظریہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو صرف اس لیے خلق کیا کہ آدم کی نسل میں اس کو حسین کو پیدا کرنا تھا، اور حسین کو اس لیے پیدا کیا کہ حسین کے علاوہ کوئی اس کی گواہی دینے والا اپنی شہادت سے نہیں تھا۔ یہ حضرت برہان الدین جانم میاں جی شمس الشاق کے یہ خلیفہ تھے، اور ان میں دیکھیے یہ بالکل صاف صاف عرض کر دینا ہے، ان میں سے کوئی بھی مورخین نے، دکنی محققین نے بھی لفظ شیعہ کا استعمال نہیں کیا ہے۔ یہ لوگ صوفیاء کرام کی صف میں رکھے جاتے ہیں۔ تو شاہ برہان الدین جانم کے بعد پھر دکنی میں سلسلہ چلتا ہے، اور شمالی ہند میں جب ہم آتے ہیں تو روشن علی صاحب سہارنپوری ملتے ہیں، اور یہ بھی اتفاق سے ان کا پہلا عاشور نامہ ہے۔ یہ بھی اہل سنت ہیں، اہل تشیع نہیں ہیں، مگر جو ابھی ہمارے منظور الہندی صاحب پڑھ رہے تھے، جب ان کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم ایک لمحے کے لیے اپنا آنسو نہیں روک پاتے۔ اتنا درد، اتنا سوز، اتنا کرب ان کی شاعری میں ہے۔ یہاں سے میں بہت جلدی آپ کو لے چل رہا ہوں۔ اب یہ رسائی ادب یا واقعات کربلا کو پیش کرنے کا شاعری میں جو سلسلہ تھا، اس میں کئی خانے ہو گئے۔ ایک خانہ تو وہ تھا جو سیدھے سیدھے مرثیہ کہلاتا تھا، اور جس کے لیے لفظ ہمارے ہاں آیا تحت خوانی، یعنی وہ کرسی پہ بیٹھ گئے۔ اس مرثیے میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی تھیں، یعنی مثلاً تمہید ملے گی، اس میں صبح کی منظر نگاری بھی ملے گی، اور دوپہر کی تمازت بھی ملے گی، اس میں بہت ساری چیزیں، لیکن اختتام اس کا بین پر ہوتا ہے، فریاد پر ہوتا ہے، نالہ و زاری پر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جس شخص نے اس طرف متوجہ کیا اور بالکل عام لوگوں کی نفسیات کے مطابق اس نے لکھا، اس کا نام تھا
مرزا محمد رفیع سودا، یہ ابھی ہم لوگ یہاں نہیں آئے ہیں آپ کے انیس و دبیر والے دور میں، مرزا محمد رفیع سودا جس نے واقعی مرثیے کو ایک حیت دی اور اس کو ادبی وقار بخشا۔ اس نے لکھا بھی ہے کہ آئینہ داران معنی پر مبرہن ہو کے واسطے طوطی کے یہ ہے کہ وہ سخن سمجھو۔ کسی نے سب سے مشکل ترین دقائق میں مرثیہ کا معلوم کیا کہ اس کام میں محتشم سا عزو کسی نے نہیں پایا، میں نے بھی کچھ لکھا ہے۔ تو اب دیکھیں انہوں نے جو لکھا ہے، کسی لغت کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کتنا عوامی انداز ہے۔ بچے کو جو چڑیا گنوائے، جنگل جنگل ڈھونڈنے جائے، دانا پانی اس کو نہ بھائے، تجھ بن میرے نور العین کیوں کر ہو اس دل کو چین، ٹک تو پیارے لب کو کھول، غوغا کر مادر سے بول، ہے میرے لالن مول، جی ماں کا ہے ڈاواں ڈھول، تجھ بن میرے نور العین کیوں کر ہو اس دل کو چین۔ کہیں بھی دیکھیے آپ کا ذہن لڑکھڑائے گا نہیں، آپ وہی عام لوگوں کی سطح پر آپ اسے پڑھتے ہیں اور اس سے گویا اپنے جذبہ ولا کی تسکین کرتے ہیں۔ پھر یہاں سے یہی سودا کے بعد سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر تاریخ مرثیہ آپ لوگوں کے پیش نظر ہے۔ دکنی میں تو کچھ لوگوں نے بہت اچھے مرثیے لکھے ہیں، بعض مرثیے تو ایسے ہیں کہ ان پہ یقین نہیں ہوتا، جیسے ہاشمی برہان پوری۔ اب ان کا ایک ہی شعر مجھے یاد رہ گیا کہ فرزند مصطفیٰ کا تابوت لے چلیں، دل بند مرتضیٰ کا تابوت لے چلیں، تو دو بات معلوم ہوتی ہے، یہ تابوت جو ہے وہ ہماری ایجاد نہیں ہے، یہ بہت زمانے سے اس کا سلسلہ تھا، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ ان کا اچھا وہ عقیدے کے اعتبار سے بھی مہدوی تھے، اہل سنت بھی نہیں تھے، مگر جہاں تک امام حسین سے عقیدت کا سوال ہے تو وہ اس بری طرح سے تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ اگر کسی نے پوچھا تو انہوں نے اس بری طرح سے جھڑکا اس کو کہ یعنی تم اس آدمی کے بارے میں پوچھ رہے ہو جس سے توحید زندہ ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر ان کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ جس شخص کی عقیدت اس منزل پہ ہو کہ اگر توحید کو سمجھنا ہے تو حسین سے سمجھے، تو اس کے بارے میں پھر کیا کہا جائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر ہم ضمیر و انیس و دبیر وغیرہ کے دور میں آئے۔ یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو زحمت بھی ہو سکتی ہے، مگر یہاں پہنچ کے ہم نے یہ دیکھا کہ جو کلچر کا اثر تھا، بنیادی چیز یہ تھی کہ جو ہمارے مرثیہ لکھنے والے تھے وہ صرف ایک ہی مقصد رکھتے تھے، واقعات کربلا کی تشہیر، سب تک کربلا کے پیغام کو پہنچانا۔ تو انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے اور انہی طریقوں میں سے یہ بھی تھا کہ انسان کا مزاج موسیقی اور ترنم سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے اور وہ میری بات کی یقیناً تائید کریں گے کہ وہ فارسی میں نے پڑھا تھا کہ ایک حکایت شیخ سعدی کی کہ ایک شخص
اتنی کریہ آواز میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم یہ کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے۔ تو کہا خدا کے لیے نہ پڑھو، اس لیے کہ اس سے ہماری سماعت خراب ہو رہی ہے۔ تو قرأت جو ہے وہ بذات خود ایک فن ہے، اور اس فن کے مطابق قاریان ذوالکرام جو ہیں وہ ہم کو سناتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، اور بعض مواقع پر میں نے خود ایسے قاریوں کو سنا ہے کہ وہ قرأت کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کوئی پتھر دل آدمی ہوگا وہ شاید اپنے جذبات پہ قابو پا سکے، ورنہ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن ایسا انداز ہوتا ہے۔ خاص طور سے ایک قاری صاحب تھے حیدرآباد کے، وہ سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرتے تھے، نظام صدیقی ان کا نام تھا، اور اس طرح تلاوت کرتے تھے کہ کبھی کبھی تو یہ لگتا تھا جیسے ہم کوئی کلام سن نہیں رہے ہیں، بلکہ کوئی شخص مجسم ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو رہا ہے اور ایک ایک لفظ کی تشریح کرتا جا رہا ہے، اور کچھ اتنا ڈر بھرا لہجہ ہوتا تھا۔ یہ قرأت کا انداز، قاریوں کا یہ انداز، اس نے یہ بتایا، یہ سمجھایا کہ ترنم سے دلچسپی رکھنا کوئی عیب نہیں ہے۔ اور یہاں سرکارین تشریف فرما ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اگر موسیقی سفلا اور پس جذبات کو نہیں ابھارتی اور اس سے اچھا کام لیا جاتا ہے تو پھر وہ موسیقی حرام نہیں ہے۔ اور اسی کے پیش نظر اب آپ دیکھیں کہ ہم نے واقعات کربلا کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہاں کے عوام کو اس طرح اپنی طرف متوجہ کیا کہ یہاں جتنے لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ شب عاشور ہمارے برادران وطن کی خواتین داہا پڑھتی ہیں۔ آپ کی سمجھ میں صرف حسن و حسین آتا ہے، بقیہ نہیں آتا، لیکن جو ان کا آہنگ ہوتا ہے اس سے جگر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں سمجھ پاتے کیا پڑھ رہی ہیں، مگر ہم روتے ہیں۔ ہم نے مچھلی شہر میں اپنے وطن میں یہ دیکھا ہے کہ شب عاشور میں بغیر کچھ سمجھے ہوئے ان لوگوں کے داہا پڑھتے وقت ایک کثیر مجمع ہوتا ہے، اور سب اچھا، اور دلچسپ بات ہے، ہندوستان بیچارہ مفت میں بدنام ہے۔ میں یہ بات کہنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا اگر کبھی موقع ہو تو اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ آؤ ہمارا کلچر دیکھ لو، ہماری تہذیب دیکھ لو۔ یہ کہا جاتا ہے فلاں موقع پہ، کرسمس کے موقع پہ 1000 عورتوں کو چھیڑا گیا، فلاں موقع پہ اتنے عورتوں کے ساتھ نازیبا برتاؤ ہوا، فلاں جگہ یہ قیامت ہو گئی، اس جلسے میں فلاں لیڈر کے اتنی عورتیں بیٹھی تھیں، الگ نشستیں تھیں ان کے لیے، اس کے باوجود ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی۔ میں دعوت دیتا ہوں تمام دنیا کے لوگوں کو کہ آؤ محرم، لاکھوں، ہزاروں، سینکڑوں کی تعداد میں آبادی کے اعتبار سے قصبہ ہے، شہر ہے، آپ وہاں آ کے دیکھیں مردوں کے ساتھ عورتیں رہتی ہیں۔ کیا مجال ہے کہ ہمارے علماء موجود ہیں، غیر شرعی طور پر کسی عورت سے کسی مرد کا جسم تو مس ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتا،
وہ رہے گی ساتھ، کھڑی رہے گی، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھ سے حیدرآباد میں دیکھا، جس وقت وہاں ایک تھے عاقل اسامی صاحب، وہ تھوڑا ان کو بدعت کا بہت خیال رہتا تھا، تو بہت خیال رہتا تھا، تو وہ ایک مرتبہ، اچھا ہم چھوٹے قد کے ناٹے ہیں، ہم ہیرا بھائی طرح سے دراز قامت نہیں ہیں کہ نمایاں دکھائی دیں، تو وہ ہم دبے ہوئے کھڑے تھے انہی کے بیچ میں مگر، تو وہ لمبا کرتا، اونچا پاجامہ اور وہ ایک خاص سزا کی ٹوپی پہنے ہوئے بڑے زور و شور سے وہ تقریر کر رہے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا اور وہ اعتراض کرنا چاہتے تھے اس مجمع پر جو خواتین کا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ ساری خواتین سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے حسین، ہائے حسین، اور بیوی آپ کے سر پہ چادر نہیں تھی، ہم نے صرف آپ کے حکم کی پابندی میں اپنے سر ڈھانک رکھے ہیں، ورنہ جی چاہتا ہے ردائیں پھینک دیں، مگر کیا کریں آپ کا حکم ہے۔ عاقل اسامی صاحب دیکھتے رہے، بولنا چاہتے تھے نہیں بول سکے۔ عزیزان محترم، یہ اس طرح کے واقعات جب ہوئے تو موسیقی اس کا اپنا ایک جادو ہوتا ہے۔ دیکھیے میں بول رہا ہوں مگر مجھے خود اس کا احساس ہے کہ جب وہ منظور ہندی صاحب پڑھ رہے تھے تو میں کچھ اور کیفیت، کسی اور کیفیت سے سرشار تھا، اس وقت وہ کیفیت میرے اوپر نہیں ہے۔ وہ ایک ترنم اور آہنگ کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، آدمی اس سے صرف محظوظ ہو سکتا ہے، اس سے جو ہماری باطن کی زندگی ہے، یہاں جو بربت کا تار ہے وہ تار لرزش میں آتا ہے اور پھر ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ ابھی انہوں نے پڑھا رن میں جب بانوے بے کس کی سواری آئی، کوئی شاید ہی مجلس ایسی ہوتی ہو جس میں یہ نہ پڑھا جاتا ہو، کسی نے اس کی فکر نہیں کی کہ یہ کس نے لکھا ہے، یہ چھنو لال دلگیر کا ہے، اور زیادہ تر جو سورس میں پڑھے جاتے ہیں وہ یا دلگیر کے ہیں یا مرزا دبیر کے، اور بالخصوص جو سب سے زیادہ مقبول ہے قید خانے میں طلع تم ہے کہ ہند آتی ہے، اور جب حرم قلعہ شیری کے برابر آئے، یہ جب قیدیوں کو خانہ زندہ میں شب ہوئی، اس طرح کے جو ہیں وہ لہن اور آہنگ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں ایک منٹ کے لیے آپ سے عرض کرنا ہے کہ اس کے لیے شعراء نے عروض کا سہارا لیا، اور جو بحر منتخب کی وہ بحر حزج کہلاتی ہے، اور اس کی تختی وہی ہے فعلاتن 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 فعلن۔ تو اس انداز سے انہوں نے اس کو الگ کیا تحت خوانی سے۔ یہی آپ نے سنا ہوگا ذاکرین سے، جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، لیکن یہی یا کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اسی میں سے، انہی مراسم میں سے بند منتخب کر کے ہمارے پڑھنے والوں نے اس کو لہن اور آہنگ کے سہارے تشہیر ازا کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ آج
آپ ہماری مجالس میں وہ اس کا آغاز ہی ہوتا ہے سوچ سے. اور یہی میں دستہ عرض کروں گا کہ دیکھیے ترنم یا کوئی شے سرکار اس پر میں حضور دو مولانا بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی شاید میری بات سے اتفاق نہ کرے یا شاید کریں مگر یہ کہے بغیر نہیں رہوں گا کوئی شے فی نفس سے ہی بری نہیں ہوتی آپ کا استعمال اس کو برا کر دیتا ہے. اگر آپ ٹھیک استعمال کریں گے تو وہ چاقو ترکاری کاٹے گا پھل کاٹے گا اور نہیں تو آپ کے پیٹ میں بھوک دیا جائے گا. تو یہی صورت موسیقی کی بھی رہی ہے. ہم نے اس گانے سے خالی یہی نہیں سیکھا تا تھئی تھد تو نہ کرتا تھا دھا 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 یہی نہیں سیکھا ہے. ہم نے اس سے یہ بھی سیکھا ہے کہ فریاد کیسے کی جاتی ہے. ابھی آپ سوچ سن رہے تھے. اب یہیں سے مجھے عرض کرنا ہے کہ اس پر بحث ہے کہ سوز کے لیے کیا کوئی مخصوص بحر ہے یا یہ قرت کا ایک طریقہ ہے. بہرحال دونوں پہلو میں نے دیکھے. میں نے اسے مرثیے میں تحت میں منبر سے پڑھتے ہوئے بھی سنا خاص طور سے میر انیس کے مراثی کو اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ آہنگ اور ترنم کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. جہاں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں خاص طور مجھ سے ان میں چھوٹے ہیں غلط بات ہے لیکن یہ کہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں بزرگی باخلص نہ کہ بسال جیسے کاظم آبدی بیٹھے ہوئے ہیں یہیں سامنے ہی تو وہ ان کی وجہ سے ڈر ڈر کے بول رہے ہیں اس لیے ان کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے. تو مگر ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ وہ خود بھی پڑھتے ہیں. میں کیونکہ اسی لیے میں نے ان کا ذکر کیا کہ وہ مجالس میں ذاکری فرماتے ہیں ان کے پاس خطابت ہے. یہ خطابت جب مرثیے کے آہنگ سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے تو اس کا ایک ایسا انداز پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میر انیس ذکا اللہ نے لکھا کہ میر انیس 3 گھنٹے تک پڑھتے رہے یہی دریاباد میں اور وہ بیچارے کھڑے رہے ان کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا. جب وہ پڑھ چکے تب ان کو احساس ہوا کہ میرے تو پیر شل ہو گئے اور شیروانی پسینے سے بھیگ گئی. ان کا یہ بیان ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کل کی بڑھیا کل مانے وہ کل والی کل ایک کل کی بڑھیا منبر پہ بیٹھی ہوئی جادو کر رہی ہے جب جی چاہتا ہے ہنساتی ہے جب جی چاہتا ہے رلا دیتی ہے. تو یہ جو اب انداز شروع ہوا قرت کا وہ اسی طرح سے شروع ہوا. سوز بھی میرے خیال میں مرثیے کی ایک قرت کی قسم ہے. آپ یہ بھی پڑھتے ہیں سب کو میاں مشیر کا وہ قطع یاد ہے اس کے علاوہ انہوں نے لکھا بھی نہیں. تو اپنے ایگزام پہ نازاں ایسا کیا 14 پلانے والے ہیں پرواہ تیری کیا بتلائے دیتا ہوں تجھے میخانوں کا پتہ بتاؤ کاظمین و خراسان و سامرا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے کہ کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے. تو اسی سے ہم کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں اس میں کہیں بھی رسائیت نہیں ہے مگر مجلس میں ابتدا اس سے ہوتی ہے اور یہ آہنگ اور ترنم کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے. تو آہنگ اور ترنم سوز کے لیے شرط ہے. سوز کے معنی جلنا ہے اور اس میں واقعی جو لوگ محبت اہل بیت کی شمع جلائے ہوئے ہیں اس کی آنچ سے اپنے دل کو ہمیشہ گرم رکھتے ہیں اور یہی سوز کی
सबसे बड़ी खुसूसियत है। ये पढ़ने का एक तरीका है। अब दूसरा सवाल सलाम का है। सलाम तो आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। बहुत मशहूर सलाम, वो सदाए फिक्र तरक्की बुलंद दिनों को, और हम आसमान से लाए हैं इन ज़मीनों को, भला तरद्दुद भेजा से इसमें क्या हासिल, उठा चुके हैं जिम्मेदार इन ज़मीनों को, गलत ये लफ्ज़ वो बंदिश, गलत ये वो मजमून सुस्त, हुनर अजीब मिला। ये मियाँ मुशीद का है, उन्होंने लोगों के एतराज़ पर कहा था मिर्ज़ा दबीर पे। लेकिन वो तो है ही है कि लगा रहा हूँ मज़ामीन नौ के फिर अंबार, खबर करो मेरे खिलमन के पूछा चीनों को। सबको ये याद है। तो ये जो सलाम का सिलसिला शुरू हुआ, कहा ये गया, अली जवाद जैदी साहब ने लिखा भी और लोगों ने भी लिखा कि ये गज़ल के रंग में है। मुझे इससे सख्त इख्तलाफ है, इसलिए कि मुझे एक शेर भी सलाम का ऐसा नहीं मिला जहाँ माशूक़ मजाजी का जिक्र हो। और गज़ल में ये ज़रूरी है कि वहाँ बहरहाल गज़ल इश्किया शायरी है। अगर कहीं इश्क व आशिकी नहीं है तो बस वो ऐसे 2 ही 4 शेर मिलेंगे मीर साहब के कि मेरे तगीर हाल पर मत जा, इत्तेफाकात हैं ज़माने के, वरना फिर आपको गज़ल में वही बातें मिलेंगी जिसमें इश्क मजाजी है। वो दूसरी बात है कि वो मजाज से हकीकत तक का रास्ता दिखाते हैं, सब अपनी जगह, मगर इश्क तो है। सलाम में इश्क नहीं है, सलाम में अखलाकियात का दर्स है। तो ये समझ लीजिए कि कोई भी सलाम अगर वो अखलाकियात का दर्स नहीं देता तो फिर वो सलाम नहीं है। ये बात अर्ज करनी थी। सलाम तो यही है कि आज भी शब आशूर आले रज़ा का सलाम पढ़ा जाता है, और अगर वो न पढ़ा जाए सलाम खाक नशीनों पर सोगवारों का, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद शब आशूर नामुकम्मल समझी जाए। सलाम में सही मानों में मरसिए की रसायत को और उभारा, उस सोज़ो गुदास को उन्होंने एक नई मानवियत दी, और इसी वजह से सलाम हमारी शायरी का बहुत ही अहम पहलू है, और उससे हम सब मुतारिफ हैं। सलाम पे सबसे अच्छा काम अली जवाद जैदी साहब मरहूम का था। अनीस के सलाम पे उन्होंने लिखा, लेकिन ये कि वो जो अनीस के सलाम पे लिखा वो सभी के सलाम पे सादिक आता है। ये बात यकीनन है कि सलाम या अनीस ने लिखा, मेरी नज़र में मुझसे इख्तिलाफ हो सकता है, और या फिर सलाम जोश मलिहाबादी और आले रज़ा ने लिखा। जोश का वो सलाम क्या नमाज शाह थी अरकान ईमानी के साथ, वो यकीनन इस लायक है कि आप उससे अपनी मजालिस को सजाएं। हजरात, मैंने बहुत वक्त लिया तज़ीये औक़ात की, इनमें कोई बात ऐसी नहीं कह सका जो नई होती। मैं खुद इस वक्त जिन हालात से गुज़र रहा हूँ उसमें मेरी ज़िंदगी सरापा सोज है, और मैं इसीलिए आप सबको सलाम करता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। नारे हैदरी, बाबा ने बुलंद नारे तलवार।